اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے ادارہ گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ جن کی دعا اور محنت اور محبت و شفقت سے کی جانے والی تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں آج میں اس قابل ہو سکی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے چند ایک گزارشات کرنے آئی ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے والدین اور اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا جس کی تمام تر معلومات مخلص اور بتقاضۂ بشریت استاد کی تمام تر صلاحیتوں پر پورا اترنے والی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی روحانی ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، لہٰذا میری چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز فرما کر براہ کرم میری اصل بات پر توجہ فرمائیے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے استاد کی اہمیت۔ میری پیاری عزیزہ، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، جن کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اگر ایمان کی طاقت اور عمل کی حرارت تو پتھر تو کیا زمین و آسمان بھی لرز جاتے ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، استاد اسلامی معاشرے میں اخلاقی اقتدار کو فروغ دینے والا ہے۔ استاد اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والا ہے۔ استاد کی دعا مجبوریوں سے نکال دیتی ہے اور استاد کی محنت کمزوریوں سے نکالنے والی ہے۔ استاد کا پیشہ عبادت الہی اور استاد کی کوشش خدمت خلق ہے۔ استاد کے بغیر بصیرت جیسی نعمت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ استاد انسان میں سے بہترین انسان ہے۔ استاد عمل کا پیکر ہے۔ استاد عمل کا نور ہے۔ استاد علم کا سرچشمہ ہے۔ استاد ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ استاد محبت کا پیکر ہے۔ استاد شفقت کا پیکر ہے۔ استاد قوموں کی ترقی ہے۔ استاد مستقبل کا نصب العین ہے۔ استاد کتابوں کا مجموعہ ہے۔ استاد منصوبات کا مجموعہ ہے۔ استاد کے بغیر یہ زندگی ناممکن ہے۔ استاد ہم سب میں سے بہترین انسان ہے۔ استاد ہم سب میں سے بہترین اہمیت کا حامل ہے۔ میری پیاری عزیزہ، اگر استاد قلم کے ذریعے علم سکھائے تو یہ سنت اللہ ہے۔ استاد اگر زبان کے ذریعے علم سکھائے تو یہ سنت جبریل ہے۔ استاد اگر عمل کے ذریعے علم سکھائے تو یہ سنت رسول ہے۔ میری پیاری عزیزہ، نظام تعلیم میں استاد کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ استاد نئی قوموں کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ استاد کی دعا اور محنت انسان کی فلاح و بہبود، انسانی جذبے کی نشوونما اور نئی طلبہ و طالبات کی تربیت کی راہ پر گامزن ہے۔ میری پیاری عزیزہ، اسلام نے بھی استاد کو بہت زیادہ اہمیت اور مقام عطا کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ فرما کر استاد کو رہتی دنیا کر ایک بہترین اور اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ میری پیاری عزیزہ، آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور سب سے محبوب نبی کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا تو یہ مقام کسی معمولی حیثیت کا حامل نہیں۔ جس نے استاد کا رتبہ دیا ہے وہ رب العالمین ہے، اور جس کو استاد کا رتبہ دیا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی اور ان کی اتباع کی وہ فضیلت العالمین ہے۔ میری پیاری عزیزہ، استاد کو اسلام نے بہت زیادہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ استاد کے بغیر ہمارا یہ معاشرہ کے لیے بصیرت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ استاد ہم سب میں سے بہترین انسان ہے۔ ہمارے پیارے والدین کے بعد ہمارے روحانی والدین ہمارے استاد ہی ہیں، جن کی تالیف، تحریف، تقلید، تصنیف کے اور تعریف کی وجہ سے ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ ہم نے اخلاقیات اور انسانیت کے جذبہ پر منحصر ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، استاد کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، لیکن آج کے دور میں استاد کو وہ درجہ حاصل نہیں دیا جاتا جو اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ میری پیاری عزیزہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو مجھے ایک لفظ بھی سکھائے میں اسے استاد کا درجہ دیتا ہوں، لیکن افسوس آج کے دور میں کئی سال اور کئی مہینے ایک استاد سے پڑھنے کے بعد ان کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا۔ استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے، استاد کا گریبان پکڑا جاتا ہے، استاد کے منہ پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، استاد سے ہر طرح کی بدتمیزی کی جاتی ہے، استاد کی غیر موجودگی میں ان کی مخالفت کی جاتی ہے، استاد کو
گالیاں دی جاتی ہیں، استاد کی غیر موجودگی میں ان کی بہت سی غیبت کی جاتی ہے، استاد کو ملازم سمجھا جاتا ہے، استاد کو خانہ بدوش سمجھا جاتا ہے، استاد کو کمزور سمجھا جاتا ہے، استاد کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، استاد کو تحفے نہیں بلکہ صدقہ خیرات دیے جاتے ہیں، استاد کو کئی حقیر سمجھا جاتا ہے، استاد کو ملازم سمجھا جاتا ہے، استاد کی عبادت کو ریاکاری سمجھا جاتا ہے، اور استاد کی خدمت کو کاروبار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، اسلام نے استاد کو ایک بہترین مقام عطا کیا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں، لیکن افسوس آج اسلام میں داخل ہونے والے چند نام نہاد مسلمانوں نے استاد کو مکمل طور پر مظلوم بنا کر رکھ دیا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، ہم اپنی زندگی میں استاد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس اہمیت کے حامل ہے۔ ہمارے مدرسوں میں یہ استاد ہیں، یہ جو استاد ہیں حقیقت میں یہی کامیاب قوم کی سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی اس طرح احترام کریں جس طرح اسلام کے دین اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔